بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا تو میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ جس نے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا قیامت کے دن اسے میری سفارش حاصل ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرنے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیا جائے گا، پھر فرمایا اللہ سے مانگو دیا جائے گا۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ایک دفعہ سلام بھیجنے والے پر 10 دفعہ سلام بھیجتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم درود پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے، بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ جو شخص مجھے جتنا زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ کا وسیلہ مانگا اس کے لیے میں قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا سارا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ درود شریف کی فضائل میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ ہمارے لیے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ الگ الگ حدیث میں درود شریف پڑھنے کا اجر و ثواب الگ الگ بتایا گیا ہے، جس کی وجہ پڑھنے والے کے خلوص، ایمان، تقوی اور نیت پر ہے۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ درود شریف پڑھنے کے موقع: نمبر 1 نماز ختم کرنے سے پہلے تشہد کے بعد پڑھنا لازم ہے۔ نمبر 2 نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد۔ نمبر 3 اذان کے بعد، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے۔ نمبر 4 ایمان والے کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت درود بھیج سکتے ہیں۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے میری امت کا سلام مجھ تک پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
نمبر 7، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ نمبر 8، گناہوں سے توبہ کرتے وقت۔ نمبر 9، تکلیف، مصیبت و رنج و غم کے موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 10، اللہ کا اسم مبارک نام سننے، پڑھنے یا لکھنے کے وقت۔ نمبر 11، مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت۔ نمبر 12، نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ نمبر 13، مجلس میں کچھ لوگ مل کر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے وبال کی وجہ ہوگی۔ اللہ چاہے تو اسے سزا دے، یا چاہے تو اسے معاف کر دے۔ نمبر 14، جس نے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ آمین ثم آمین۔